بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج کا وائس نوٹ جو ہے وہ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری سوری کہ آج میں چارٹ بیسڈ جو پریزنٹیشن ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکا ڈیو ٹو سم لمیٹیشنس آن دا ریسورسز. تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ وائس نوٹ ہی میرے خیال سے آپ کو گزارا کرنا پڑے گا اس پہ آج. اور تھوڑا سا آج کا یہ وائس نوٹ جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں جو کل بھی میں نے ڈسکس کی تھی اپنے چارٹ بیسڈ پریزنٹیشن میں ان کو بھی ریپیٹ کروں گا اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے وائس نوٹ. جنرلی جو میں تقریباً 6-8 منٹ کا کر رہا ہوتا ہو سکتا ہے کہ تقریباً 20 منٹ کا ہو جائے. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل انالیسس کا کورس ہے وہ الحمدللہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے بہت زیادہ بہتر رسپانس کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور ٹوٹل اس کے اب تک 11 سیشنز ہو چکے ہیں. ویسے تو 3 مہینے کا یہ کورس ہے اور ہفتے میں 2 کلاسز ہوتی ہیں. اور اگر میں ویسے بات کروں تو 11 سیشن اس کے ہو چکے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک سیشن جو پہلے میں نے رکھا ہوا تھا کہ ایوری ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے میں اس کو کنڈکٹ کیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اس کو ٹیوزڈے اور سیٹرڈے کر دیا تاکہ جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی اس میں بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور جو دوسرا کورس ہے جنرل مارکیٹ نالج کا جس کے ہفتے میں 2 کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے. اور اس کے بھی جو ہے وہ 4 سیشنز ہو چکے ہیں. اینڈ اس کی جو ٹائمنگز ہیں اور جو ڈیز ہیں وہ منڈے اینڈ تھرسڈے ہیں. شام میں 6:30 کراچی میں آج کل 6:15 بجے مغرب ہو جاتی ہے. 6-6:15 بجے مغرب سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد 6:30 سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی ہے جس میں ہم ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل مارکیٹس، چاہے وہ پاکستان کی ہوں چاہے وہ باہر کی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے پریمیم سروسز میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس وائس نوٹ کے کور پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. یو کین کانٹیکٹ می تھرو واٹس ایپ اور آپ مجھے ٹیکسٹ یا وائس نوٹ بھیج دیجیے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو رپلائی کر دوں گا. اچھا، اب آج کا سیشن انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے چونکہ یہ ہفتہ وار ہم نے کلوزنگ دیکھی ہے تو اس سے ہم یہ پہلے دیکھ لیں کہ یہ ویک کی کلوزنگ جو ہے وہ ہمیں کیسی نظر آئی. یہ ہفتہ ہم نے جو کلوز ہوتے ہوئے دیکھا ایک ایکسٹراڈنری ریلی کے ساتھ دیکھا. ایکسٹراڈنری میں 2 ریزن سے کہہ رہا ہوں. پہلا ریزن یہ کہ انڈیکس نے نہ صرف اسٹارٹ ایک اپر گیپ سے لیا بلکہ ایک دفعہ بھی انڈیکس ویک آن ویک ٹرمز پہ نیگیٹو زون میں نہیں کیا. اور جو کلوزنگ آئی ہے وہ 1236 پوائنٹس کے ایک میسو گین کے ساتھ آئی ہے جو کہ اگست سے اب تک کسی بھی ہفتے میں یہ ہائیسٹ ویکلی گین ہے. تو دس از اے ویری گڈ اچیومنٹ بائی دا بلز. اور والیومز کی اگر بات کریں تو والیومز بھی 392 ملین کے نظر آئے ویک آن ویک بیسس پہ، جو کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 15% تقریباً زیادہ ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگریسو بائنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے. ایک اور جو اچیومنٹ بلز کی طرف سے نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ ایک جو شارٹ ٹرم پہ ایک بہت ہی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں تھن اور نیرو رینج میں انڈیکس پھنسا ہوا تھا اور نہیں نکل پا رہا تھا، اس ٹرائنگل سے نہیں نکل پا رہا تھا، اس انڈیسائسو پیٹرن سے نہیں نکل پا رہا تھا جو انڈیکس کو 42,600 اور 41,100 کے بیچ پھنسائے ہوئے تھا. اس سے بھی انڈیکس نے جو ہے وہ اسکیپ کر لیا ہے اور اس کنجیشن زون سے جو ہے وہ انڈیکس اب باہر آ گیا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اچیومنٹ کہ ویکلی 30 موونگ ایوریج کے اوپر انڈیکس نے جو ہے وہ ہفتہ وار کلوزنگ کی ہے. اینڈ دس از
for the first time since April 2022. साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी इंडेक्स जो है वो अपनी एक क्लोजिंग दिखा चुका है, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग ब्रेकआउट. और ये मैंने सारी की सारी बातें जो हैं वो स्पेशली 200 डेज मूविंग एवरेज की जो बात है वो मैंने कल भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी आप लोगों को. अच्छा, अब आने वाले वीक में क्या लग रहा है या आने वाले सेशंस में किस तरह से चीज़ें लग रही हैं. सबसे पहले तो मैं आने वाले सेशन का आपको बता दूं. देखें, आज का सेशन हमने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर देखा, ज़बरदस्त अचीवमेंट है. लेकिन जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये कि आज के सेशन में हमने स्टार्ट पॉजिटिव देखा, देन इट ट्रेडेड इन नेगेटिव जोन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे, ऑलमोस्ट, सिवाय आखिरी आधे घंटे के. अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगेन जो बहुत सारे लोग जिन्होंने कल से पहले या कल तक पोजीशंस ज़्यादा नहीं ली होंगी या कल के एक बड़ी मूव के बाद ये सोच रहे होंगे कि ब्रेकआउट हो गया, उन्होंने आज सुबह आते ही जो है ना वो धड़ाधड़ शॉपिंग की होगी. और वो चीज़ हमें नज़र आई कि सुबह आधे घंटे में ही मार्केट ने जो है वो 43,119 का हाई लगा दिया और शुरू के एक घंटे में हमने तकरीबन जो है 24 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देख लिए. अच्छा, उस टाइम के बाद हमने जो क्लोजिंग देखी ना उस एक घंटे की, वो कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं थी. वो बेसिकली पहले तो आधे घंटे पे हमने शूटिंग स्टार बनते हुए देखा, फिर अगले एक घंटे में हमने बेरिश इंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ पैटर्न देख लिया. तो ये बता रहा था कि उन लोगों को जो ये सोच के आ रहे थे कि हम जो है वो डबल पोजीशन कर लेंगे या माल अच्छा ले लेंगे, उनको बताया गया कि भाईजान इस तरह नहीं होता जिस तरह आप लोग सोच रहे होते. तो उनको टिका के जो है वो डम किया गया माल, और एक टाइम पे मार्केट नेगेटिव भी कर दी. इनफैक्ट जुमे के बाद तो हमने फॉरेन मार्केट को 42,800 का लेवल भी उसको ऑलमोस्ट टूटते हुए देखा. उस वक्त जो हमने लो लगते हुए देखा था वो 42,805 का देखा था. अच्छा, फिर जब देखा कि भाई एकदम से लोग परेशान हो गए, लोगों ने शायद हो सकता है कि ये सोचा हो कि भाई जल्दबाजी में हमने कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, तो उन्होंने चीज़ें जो है डम की एंड देन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग अप. लेकिन मार्केट ने अपने उस जो सुबह वाला हाई था उसको तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन क्लोजिंग जो है उससे नीचे ही आई. तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक रियलिटी चेक या एक वेकअप कॉल उनको दिया गया कि भाई समझ जाओ, आंखें खोल के काम करो. और साथ साथ जो हमने आज के पूरे दिन का वॉल्यूम देखा वो कल के मुकाबले में तकरीबन आधा था. कल हमने वॉल्यूम देखा, आधा नहीं था, ऑलमोस्ट 70% था. कल हमने 140 मिलियन का शेयर वॉल्यूम देखा था, आज हमने सिर्फ 103 मिलियन का वॉल्यूम देखा. एंड द कैंडल फॉर्मेशन वॉज अ हैंगिंग मैन. तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि थोड़ा सा एक बुल ट्रैप का सिनेरियो जो है वो डेवलप होते हुए नज़र आ सकता है. यही चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जब जब इंडेक्स किया है उसमें वॉल्यूम बढ़े हैं और 3-4 दिन तक या 6 दिन तक मार्केट ने एंजॉय किया है, अच्छे मूव्स के साथ एंजॉय किया है. लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम बढ़े एंड देन चीज़ों में जो है वो हमें डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई. अब यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा आने वाले हफ्ते के लिए. अब आने वाले हफ्ते के लिए जो इमीडिएट टारगेट इस्टेब्लिश हुआ है इंडेक्स के बुल्स का, वो जनाब हुआ है 43,300 से 470 का. ठीक है. अच्छा, अब इस रेंज में भी हम काफ़ी जो है वो कंजेशन देख सकते हैं आने वाले सेशंस में, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में हमने 15 अगस्त को जब 43,800 का मार्केट ने हाई लगाया था, उस हफ्ते की क्लोजिंग 43,270 पे आई थी. उसके बाद मार्केट ने 2-3 दफ़ा कोशिश की 43,400 600 के पास जाने की, लेकिन वहाँ पे
پریشانی انڈیکس کو ملتی رہی. اچھا اس سے کچھ ہفتوں پہلے ہم ذرا مئی کے مہینے میں چلے جائیں تو پھر مارکیٹ نے 43,100 سے 43,500 کے پاس کافی جو ہے وہ کنجیشن محسوس کیا تھا. اس سے تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں تو یہی لیول جو ہے 43,600 سے 500 والا فیبروری کے مہینے میں بھی کافی ڈسٹربنس مارکیٹ کو دکھاتا رہا. تو اس رینج میں 43,000 جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 43,300 سے 470 کے بیچ جو ہے وہ کافی زیادہ کنجیشن نظر آ سکتا ہے. تو امیڈیٹ ٹارگٹ یا پروفٹ ٹیکنگ ایریا تو یہاں بن سکتا ہے. لیکن جو ٹاپ آف دا ویک ایکسپیکٹڈ ہے وہ 43,760 سے 900 کے آس پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ ہم نے ابھی کلوزنگ دیکھی ہے 43,090 پہ, یہاں سے تقریباً کوئی 810 پوائنٹس یا 900 پوائنٹس میکسیمم ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ رینج 43,760 سے 900 والی رینج وینسڈے سے پہلے ہم ہٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یعنی کہ ہفتے کے شروع کے 3 دنوں میں, تو اٹ ول بی کنفرمنگ کہ یہ ایک ہائپر موو ہو چکا ہے, کیونکہ آلریڈی یہاں پہ 43,700 کے آس پاس 730 کے آس پاس ہم منتھلی ریزسٹنس لیول 2 دیکھ رہے ہیں, اور ابھی ہم مہینے کے ہاف پہ بھی نہیں پہنچے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ہائپر موو منتھلی ٹرمز پہ جو ہے وہ ٹریگر ہوا ہے, اینڈ دس ہائپر موو ول بی کنفرمڈ اف دا والیومز آر ہائر. جیسے ہم نے کل دیکھا نا کہ والیوم ہائی ہو گئے تھے, اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں آنے والے ہفتے میں بھی کہ مارکیٹ اگر ان رینجز پہ جا کے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور والیوم ایک دم سے بڑھ جاتا ہے, اور والیوم سے آپ کو نظر آتا ہے 450 یا 500 ملین کے آس پاس ویک آن ویک ٹرمز پہ, یعنی کہ اگلے 3 دنوں میں شروع کے 3 دنوں میں مارکیٹ جو ہے وہ 43,700 سے 900 کا لیول ٹیسٹ کرتی ہے, اور اس میں ہم انہیں 3 دنوں میں والیوم جو ہے وہ 150 ملین یا 250 ملین کا دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگلے 3 دن میں ہم 450-500 ملین کا والیوم دیکھ لیں گے. تو وہاں پہ وہ کنفرم ہو جائے گا کہ پیک یور بیگس, اٹس ٹائم ٹو پیک یور بیگس, اور اب آہستہ آہستہ نکلنا شروع کریں مارکیٹ سے, کیونکہ مارکیٹ اب جو ہے وہ ایگزاشن کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو الٹیمیٹ لیول ہے مارکیٹ کا وہ شاید اگلے ہفتے ہو یا اس کے بعد والے ہفتے ہو, مطلب ڈیورنگ دا منتھ آف نومبر اینڈ دسمبر, دا الٹیمیٹ لیول از 44,000. میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دوں, اٹ از 44,270 سے 44,730. یہ جولائی کے جو لو ہم نے دیکھے تھے نا 39,500 والے, وہاں سے اب اوپر کی جانب کا سائیکل ٹاپ ہے 44,270 سے 730 کے بیچ. اور اگین یہاں پہ بھی اگر ہم والیوم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, اسپیشلی پھر ویک آن ویک بیسس پہ اگر ہم 650 ملین 800 ملین یا 1 بلین تک کا والیوم دیکھتے ہیں, جو ہم نے اگست کے مہینے میں بھی دیکھا تھا جس طرح سے, وہ دیکھتے ہیں تو اٹ ول بی اے کلیئر سگنل کہ پیک یور بیگس, اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایگزٹس. یہ تو بات ہو گئی اوپر کی. اچھا ڈاؤن سائڈ پہ جو اسٹرانگ بریک آؤٹ ہے 42,670 کا, وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اس سے اوپر انڈیکس کو کوئی میجر تھریٹ نہیں ہے. میجر تھریٹ ان دا سینس کہ کوئی سیلنگ پریشر ایگریویٹ, ہاں اوپر کی جانب جو سیلنگ میں نے بتائی وہ یا جو والیوم بڑھنا بتایا وہ میں نے بتا دیا کہ وہ ایگریسو ڈسٹریبیوشن ہوگا. بٹ 42,670 از اے گڈ سپورٹ رائٹ ناؤ. لیکن اگر 42,450 کے نیچے چیزیں رہتی ہیں تو پھر ہم یہ کلیئر سمجھ جائیں گے کہ جو پورا اسٹرکچر تھا, ہفتے کا نہیں, مہینے کا نہیں, اس پورے سائیکل کا جو اسٹرکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور پھر وہ 42,050 سے پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو نیچے ڈریگ کرتا ہوا اپنے جو ایونچوئل لیول ہے 38,500 کے آس پاس, وہاں تک انڈیکس کو ڈریگ کر سکے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.